بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ سفر کے مہینے میں اگر آپ کے گھر میں اس جگہ سے چیونٹیاں نکلنا شروع ہو جائیں تو فوراً یہ ایک کام ضرور کر لینا، غیب سے آپ کو دولت مل جائے گی، رزق مل جائے گا، گھر میں برکت ہی برکت آ جائے گی۔ ننھی سی مخلوق کی خدمت کرنے سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو چیونٹیوں کے حوالے سے کچھ ایسی اہم معلومات دینے جا رہی ہوں کہ خاص کر اس مبارک مہینے میں جو کہ سفر کا مہینہ گزر رہا ہے، چیونٹیوں کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ کے گھر میں چیونٹیاں نظر آتی ہیں تو دیکھیں کہ وہ چیونٹیاں کس طرف سے آ رہی ہیں۔ اگر وہ شمال کی طرف سے آ رہی ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری کی بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر چیونٹیاں جنوب کی طرف سے آ رہی ہیں تو آپ کا مستقبل خوشحال ہونے والا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ مشرق کی طرف سے چیونٹیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، مشرق کی جانب سے چیونٹیاں نکل رہی ہیں، آپ کو جلد ہی کوئی خوفناک خبر مل سکتی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ گھر میں مغرب کی طرف سے چیونٹیاں نظر آ رہی ہیں تو یہ آپ کے مستقبل کو کہیں اور لے جانے کی علامت ہو سکتی ہے۔ دوستو، اگر آپ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ چیونٹیاں چاول کے ڈبے سے آپ کے گھر کی طرف آ رہی ہیں، چاولوں سے نکل رہی ہیں، تو آپ کے پاس بے انتہا دولت آنے والی ہے، رزق آنے والا ہے، پیسہ آنے والا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ چیونٹیاں آپ کو ہر جگہ نظر آ رہی ہیں جہاں پر آپ نے اپنے زیورات رکھے ہوئے ہیں، تو سمجھ لیں آپ کے گھر میں قیمتی اشیاء آنے والی ہیں۔ یہ جو چیونٹیاں ہوتی ہیں یہ گھر والوں کے لیے برکت کا اعلان ہوتی ہے، کیونکہ یہ گھر میں کسی بھی نحوست کو داخل نہیں ہونے دیتی، نفرت کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوشش کیا کرو کہ چیونٹیوں کو صدقے کی نیت سے میٹھی چیز دیا کرو، کیونکہ یہ عمل گھر کی تمام نحوستوں کو ختم کر دیتا ہے اور گھر والوں کے لیے برکت اور کامیابی کا راستہ بنا دیتا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ماہ سفر گزر رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں جتنا صدقہ دیا جائے اتنا ہی کم ہوتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ صدقہ کیسے کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ مٹھی بھر گندم کا آٹا لے لینا ہے اور مٹھی بھر کر چینی لے لینی ہے۔ ان دونوں کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے اور اس کے اوپر ایک عمل پڑھنا ہے جو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ نے ایک مٹھی گندم کا آٹا اور ایک مٹھی چینی لے کر ان کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور پھر ان کو اپنے سامنے رکھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو اس کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ دولت چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، آپ سارا سال بلاؤں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ کا جو بھی مقصد ہے آپ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ نے آٹے اور چینی کو مکس کر کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے پہلے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اس آٹے کا کیا کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے اس لیے پڑھنا ہے تاکہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اب آپ نے سب سے پہلے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی ہر مسلمان کو زبانی یاد ہوتی ہے۔
یہ آیت الکرسی ہے، اس کو آپ نے پہلے نمبر پر 3 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک اور سورہ پڑھنی ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ فلق پڑھنی ہے۔ سورہ فلق قرآن پاک کی 113 نمبر سورہ ہے اور یہ 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ سورہ فلق ہے، اس کو آپ نے تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ فلق پڑھ لیں تو اب آپ نے چوتھے نمبر پر سورۃ الناس پڑھنی ہے۔ سورۃ الناس قرآن پاک کی سب سے آخری سورہ ہے۔ سورۃ الناس کو بھی آپ نے 3 بار ہی پڑھنا ہے۔ یہ تینوں صورتیں قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ طاقتور صورتیں ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی آپ کو پتہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تحفہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دلاسا دیا تھا کہ جو لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، وہ اصل میں خود ابتر ہیں، اور اب آپ کا نام رہتی دنیا تک ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور یہی چیز سورہ کوثر کو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور سب سے طاقتور ترین سورہ بنا دیتی ہے۔ اسی طرح اگر سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کی بات کریں تو یہ دونوں بھی بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن بے حد طاقتور ہیں۔ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق پڑھنے والا شخص جن اور انسان دونوں کے شر سے، حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آسمانی بلائیں اس پر نازل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچانک آنے والی مصیبتوں سے انسان مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ کوثر، سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے 3، 7 یا 11 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ یہ سارا عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے سامنے مکس کیا ہوا آٹا رکھا ہوا ہے اس پر آپ پھونک مار دینی ہے اور اس کو وہاں پہ رکھ دینا ہے جہاں پر آپ کو لگے کہ چونٹیاں نکل رہی ہیں، یعنی گھر میں جس جگہ سے چونٹیاں نکل رہی ہوں وہاں پر آپ نے وہ آٹا اور چینی تھوڑا تھوڑا کر کے رکھ دینا ہے تاکہ چونٹیاں آسانی کے ساتھ اس کو کھا لیں۔ یہ چونٹیوں کو دیا گیا صدقہ ہوگا جو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے، آپ کے الجھے ہوئے کاموں کو سنوار سکتا ہے، آپ کے ہر اس مقصد میں آپ کو کامیابی دلوا سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی ننھی سی مخلوق ہے جس کو رزق دیا جاتا ہے، اس کی خدمت کی جائے تو یہ اللہ سے دعا کرتی ہیں اور اس ننھی سی مخلوق کی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ جس گھر کے آس پاس چونٹیاں اپنا گھر بناتی ہیں، شیطان کی طاقتوں کو اس گھر میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ یہ چونٹیاں شیطانی طاقتوں کو اس گھر میں داخل نہیں ہونے دیتی، کیونکہ اللہ نے اس کو انسان کی حفاظت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ گھروں کے چاروں طرف سے عقد پیدا کرتی ہے جس سے تمام نظر بد شیطانی طاقتوں کے اثرات گھر میں داخل نہیں ہو پاتے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ چونٹیوں کو بغیر سبب کے مارنا یا ان کے گھروں کو تباہ کرنا انسان کے نصیب کو اور اس کے کاموں کو الجھا دیتا ہے۔ کبھی کبھی بغیر کسی وجہ کے چونٹیوں کو مارا نہ کریں، ان کے گھر سے بھگایا نہ کریں، یہ اللہ کی ننھی مخلوق ہوتی ہے، بلکہ ان کو کھانے کے لیے کچھ دیا کریں۔ جب آپ ان کو کھانے کے لیے کچھ دیں گے تو آپ کے گھر کا ماحول جنت جیسا بن جائے گا، گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی بات کہ گھر سے کبھی برکت نہیں جائے گی، جتنی بھی بے برکتی ہوگی وہ ساری کی ساری راکھ کی طرح اڑ جائے گی، گھر سے کبھی برکت ختم ہی نہیں ہوگی۔ یہ ماہ سفر سے اس سفر کے مہینے میں جتنا ہو سکے صدقہ خیرات ضرور کر دیا کریں۔ اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ گھر کے غسل خانے میں چونٹیاں نظر آ رہی ہیں، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کو پیسہ متاثر کرتا ہے۔ اگر گھر کے کچن میں آپ لوگ چونٹیوں کو دیکھتے ہیں تو یہ حسد
حسد کی بہت بڑی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر آپ کے کچن میں چیونٹیاں موجود ہیں اور ہر چیز کو کھا رہی ہیں، آٹے کو کھا رہی ہیں، چاولوں کو کھا رہی ہیں اور بھی جتنی کھانے والی چیزیں ہیں ان کو کھا رہی ہیں، تو اس بات کی یہ نشانی ہے کہ جلد ہی مالی بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس میں آپ کا سارا پیسہ اور دولت ڈوب سکتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ چیونٹیاں آپ کو اپنے گھر کی کھڑکی میں نظر آ رہی ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بچے حسد کا شکار ہیں، ان کو حسد سے بچائیں۔ حسد ایک بہت بڑی بیماری بھی ہے اور بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ جس کمرے میں آپ لوگ سوتے ہیں، چیونٹیوں کا وہاں ظاہر ہونا عورت اور مرد کے لیے یعنی میاں اور بیوی کے تعلقات میں مسائل پیدا کر سکتا ہے، بگاڑ پیدا کر سکتا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر کی کسی دیوار سے چیونٹیاں نکل رہی ہیں، گھر کی دیوار سے لائن بنی ہوئی ہے اور چیونٹیاں نظر آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سفر کی پیشکش ہو سکتی ہے، اور وہ سفر ایسا ہو سکتا ہے جو رکاوٹوں اور الجھنوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ گھر میں چیونٹیاں اس کے بستر کے دونوں طرف گھوم رہی ہیں، بستر کے آس پاس گھوم رہی ہیں، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرے کہ آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ اسے سارے اولاد سے نوازے گا۔ اگر دیکھتا ہے کہ چیونٹیاں کثرت سے چاول کے دانے باہر سے لے کر آپ کے گھر میں آ رہی ہیں، چاول کے دانے اپنے منہ میں ڈال کر لے کر آ رہی ہیں، تو اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کی محنت، آپ کی جدوجہد آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جائے گی، آپ کو روزی ملے گی، آپ کا پیسہ، آپ کا مال جس کے لیے آپ کوشش کر رہی ہیں وہ بہت جلد آپ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اگر وہ اپنے گھر میں ہر طرف چیونٹیوں کو دیکھتا ہے کہ چیونٹیاں ہی چیونٹیاں نظر آ رہی ہیں اور وہ اس بات سے پریشان ہے، تو اس بات کی یہ نشانی ہے کہ اسے بہت سے کام اور بہت سی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، جن کو پورا کرنے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اسے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ دوستو، چیونٹیوں کو گھر میں جب بھی دیکھیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آٹے اور چینی کا عمل یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے۔ جو لوگ چیونٹیوں کے حوالے سے یہ باتیں سن کر پریشان ہو رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی چیونٹیاں آتی ہیں تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا مسائل پیش ہو سکتے ہیں، تو میری ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ ان ساری مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ گھر میں رزق آ جائے، برکت آ جائے، دولت آ جائے، گھر سے نحوست ختم ہو جائے، گھر سے شیطانی طاقتیں ختم ہو جائیں، گھر میں سکون ہی سکون آ جائیں، تو آپ نے اس مبارک مہینے میں جو سفر کا مہینہ گزر رہا ہے، کسی بھی دن آٹا اور چینی لے کر اس کے اوپر وہ عمل پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اس آٹے اور چینی کو چیونٹیوں کو ڈال دیں۔ اگر چیونٹیاں آپ کے گھر کی چھت پر ہیں، آپ کے صحن میں ہیں، آپ کے کچن میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، ان کو آپ نے آٹا اور چینی ڈال دینی ہے۔ یقین کیجئے کہ یہ عمل کرنے کی دیر ہوگی، آپ ایسا اس کا اثر دیکھیں گے کہ گھر میں دولت، برکت، رزق آنا شروع ہو جائے گی۔ ماہ سفر میں اس عمل کو ضرور کر لیجئے گا، اپنے بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اس ویڈیو کو آپ نے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔